بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 مارچ 2022 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں اور انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹ شامل کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب اور اردن میں تجارتی معاہدے پر دستخط۔ سعودی عرب، مکہ مکرمہ اور اردن کے شہر عمان کے تاجروں نے ایک دو طرفہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کی مالیت $1 بلین سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق مکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور عمانی ہم منصب کے درمیان مفاہمت کی ایک یادداشت پر اتفاق کیا گیا، جس میں دونوں شہروں کے درمیان دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے پر توجہ دی جائے گی۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرم میں معذور اور بوڑھے زائرین کے لیے گولف گاڑیاں۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ عمرہ، نماز اور طواف کے مسجد الحرم آنے والے معذور اور بوڑھے زائرین کو گولف گاڑیوں کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا رہا ہے۔ سرکاری خبرساز ایجنسی ایس پی کے مطابق انتظامیہ کے عہدیدار خالد الاحمدی نے بتایا کہ مسجد الحرم کے صحنوں میں معذور زائرین کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد الحرم کے صحنوں میں کئی پوائنٹ عمرہ زائرین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے مخصوص ہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات اور سماجی فاصلے کی پابندی بھی کی جا رہی ہے۔ ہوائی فائرنگ اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان پکڑے گئے۔ سعودی عرب کے حائل ریجن میں پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے 2 شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری خبرساز ایجنسی ایس پی کے مطابق حائل پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ملزمان کو قانونی کارروائی مکمل کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا۔ اس کے علاوہ جدہ پولیس نے 2 تجارتی مراکز اور ایک گاڑی کا سامان چوری کرنے والے 3 لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ملزمان میں سے 2 کا تعلق چاڈ اور ایک کا سعودی عرب سے ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ تینوں کو ملزمان کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کرنے کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ بچوں کے شناختی کارڈ نہیں آؤٹ پاس کیسے بنوائیں؟ سعودی عرب میں برتھ سرٹیفکیٹ 2 مرحلوں میں جاری کیا جاتا ہے۔ پہلے جاری ہونے والے برتھ سرٹیفکیٹ کو تبلیغ ولادہ کہتے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے یہ ہسپتال سے جاری ہوتا ہے۔ اگر ولادت طبی مرکز یا کلینک میں ہوئی ہو تو ابتدائی سرٹیفکیٹ کو وزارت صحت سے تصدیق کرانا لازمی ہوتا ہے۔ نومولود بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے بعد بچوں کا اندراج والدہ کے پاسپورٹ میں کیا جاتا ہے۔ نئے ترمیم شدہ قواعد کے مطابق ابتدائی برتھ سرٹیفکیٹ کے اجراء کے لیے والدین کا اقامہ ویلڈ ہونا لازمی ہے۔ تجدید شدہ اقامہ نہ ہونے کی صورت میں ہسپتال سے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جاتا۔ پاسپورٹ میں اندراج کے بعد ہی بچے کا اقامہ بنانا ممکن ہوتا ہے۔ یہاں ایسے سینکڑوں خاندان ہیں جنہوں نے بچوں کے پیدائشی سرٹیفکیٹ حاصل ہی نہیں کیے، جس کی وجہ سے انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ مستقل طور پر وطن منتقل ہوتے ہیں۔ سینکڑوں ایسے خاندان اب بھی ہیں جنہوں نے بچوں کا اندراج نہ تو نادرا میں کرایا ہے، نہ ہی اپنے بچوں کے لیے شناختی کارڈ کی درخواست دی۔ پاکستانی قومی شناختی کارڈ کی درخواست دینے کے لیے والدین کا ویلڈ اقامہ اور برتھ سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے۔ 3 سال پہلے جب سے سعودی عرب میں وہ غیر ملکیوں کے لیے جو ماہانہ فیس عائد کی گئی ہے، کئی خاندان ایسے ہیں جن کے اقامے ایکسپائر ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کا اندراج کونسلیٹ کے تحت کام کرنے والے سینٹر میں بھی نہیں کروا سکے ہیں۔ ایسے خاندان جو فیسوں کی عدم ادائیگی کے باعث مستقل طور پر وطن واپس جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، انہیں سب سے بڑا مسئلہ بچوں کے آؤٹ پاس کا ہوتا ہے، کیونکہ آؤٹ پاس کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ والدین کے اقامے ایکسپائر ہونے کے بعد وہ برتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کروا سکتے، جس کی وجہ سے بچوں کے آؤٹ پاس بھی نہیں بنتے۔ سفارت خانے یا قونصلیٹ میں پاکستانیوں کو ہنگامی بنیاد پر آؤٹ پاس جاری کرنے کا خصوصی انتظامات موجود ہوتے ہیں۔ آؤٹ پاس وہ ڈاکومنٹ ہے جس پر بیرون ملک سے صرف اپنے ملک ہی سفر کیا جاتا ہے، اور آؤٹ پاس کا حامل قانون کے مطابق کسی دوسرے ملک سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سفری ڈاکومنٹ ہنگامی بنیادوں پر بنائی جاتی ہے جو پاسپورٹ کا جو متبادل ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آؤٹ پاس کا حامل صرف اپنے ملک ہی سفر کر سکتا ہے۔ UAE کا غیر ملکیوں کے لیے نئے گرین ویزا کا اعلان۔
UAE نے ایک نئے ویزے کا اعلان کیا ہے جو غیر ملکیوں کو بغیر کسی کفیل کے اپنے ملک میں کام کرنے کی اجازت دے گا۔ AFPA کے مطابق اس ویزے میں رہائش کے ضوابط کو بھی نرم کیا گیا ہے تاکہ اکانومی کو بڑھایا جا سکے۔ تیل سے مالا مال UAE میں غیر ملکیوں کو عام طور پر صرف محدود ویزے دیے جاتے ہیں جو کہ ان کی جاب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور وہاں لمبے عرصے تک رہنا مشکل ہوتا ہے۔ حکام نے بتایا نئے گرین ویزا رکھنے والے لوگوں کو کمپنی کی اسپانسرشپ کے بغیر کام کر سکتے ہیں اور اپنے والدین اور 25 سال تک کے بچوں کو خود اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اس نئی اسکیم کا اعلان کرنے والے UAE کے وزیر نے بتایا کہ یہ انتہائی ہنرمند افراد، سرمایہ کاروں کو، کاروباری افراد کو، انٹرپرینورز کے ساتھ ساتھ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل طلباء اور پوسٹ گریجویٹس کو دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ UAE جیسے وسائل سے مالا مال خلیجی ممالک اب تیزی سے اپنی اکانومی کو بڑھانے اور تیل پر انحصار کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مارکیٹ کو مزید پرکشش بنایا جائے گا۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا سعودی عرب مالیاتی سیکٹر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ مالیاتی سیکٹر کو جدید بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ الاقتصادیہ اور اخبار 24 کے مطابق محمد الجدان نے کہا سعودی عرب 2030 تک دنیا کے بڑے مالیاتی مراکز میں شمولیت کے لیے بڑی تبدیلیاں لا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے مالیاتی شعبے کی تجدید کے پروگرام 2021 سے متعلق سالانہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا 2022 کے حوالے سے مالیاتی شعبے کا ایک اہم ٹارگٹ یہ ہے کہ بچت پروگرام متعارف کرایا جائے، پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے مختلف مقاصد رکھنے والی بچت اسکیمیں تیار کی جائیں۔ مقررہ عمر کے بعد تابع کا اقامہ ٹرانسفر کیسے کروائیں؟ سعودی عرب میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم غیر ملکیوں کو اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کے بچے مرافقین یا تابع کی کیٹیگری سے نکل جاتے ہیں جس کے بعد ان کے اقامے تجدید نہیں ہوتے۔ قانونی طور پر لڑکوں کے لیے مرافق کی کیٹیگری کی عمر 25 سال ہے، اس کے بعد ان کا اقامہ علیحدہ کرنا لازمی ہوتا ہے، یعنی ایسے نوجوانوں کو یا تو واپس اپنے ملک میں بھیج دیا جائے یا انہیں کسی کمپنی یا پرائیویٹ اسپانسر کو منتقل کیا جائے۔ مرافق یا تابع کی کیٹیگری کے تحت مقیم غیر ملکیوں کے بچے جب مقررہ عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو انہیں قانونی طور پر ممکن نہیں رہتا کہ وہ اپنے والد کی کفالت میں رہ سکیں۔ البتہ بیٹیوں کا جو مسئلہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے، وہ اس وقت تک والد کے ساتھ رہ سکتی ہیں جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود، جس کا پرانا نام وزارت محنت اور افرادی قوت تھا، اس کی جانب سے غیر ملکیوں کے بچے جنہیں تابع کہا جاتا ہے ان کے اقامے کو منتقل کرنے کا عمل انتہائی مختصر اور آسان کیا گیا ہے جسے آن لائن بھی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ وزارت افرادی قوت کی ویب سائٹ پر موجود طریقہ کار کی شرائط واضح کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو تابع کی کیٹیگری میں شامل ہوں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کا اقامہ تابع کی کیٹیگری سے ختم کر کے پیشہ ورانہ کیٹیگری میں منتقل کرنے کے لیے وزارت کی ویب سائٹ پر سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اقامہ منتقل کرنے کے لیے وزارت کی ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد مختلف سروسز کی کیٹیگری کے پیج پر ٹرانسفر ڈیپینڈنٹ سروس، جسے عربی میں نقل خدمہ التابعین الی منشا کہا جاتا ہے، اس آپشن کو یوز کیا جائے۔ 6 وزارتوں کو 143 اہلکار بدعنوانی کے الزام میں گرفتار۔ سعودی عرب میں نازا نے کہا کہ 6 وزارتوں کے 143 ملزمان کو حراست میں لیا گیا، رشوت، اثر و نفوذ کے غلط استعمال اور جعل سازی کے الزامات میں ملوث تھے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔